کہتے دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد یہ ان کے ہاں بھی یہی ہے، ایک صدر کا بھی فرق نہیں ہے کہ ان کی خلافت کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد کیونکہ باقاعدہ کوئی نظام نہیں تھا تو سقیفہ بنی سعدہ میں مسلمانوں کا اجماع ہوا، اور اجماع امت نے، اجماع یعنی کہ مسلمانوں کی میجورٹی نے وہاں پہ ایک الیکشن کیا اور اس الیکشن میں انہیں سلیکٹ کر لیا گیا۔ اچھا یہیں پہ آئیں، کیا ہوا تھا؟ امت کا اجماع، خلیفہ کس کا تھا؟ رسول کا۔ اجماع کس کا تھا؟ میں امام حسین کا سب سے چھوٹا سا ذاکر ہوں، اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں، میں مجلس میں دیر سے آ جاؤں اور مجمع اکٹھا ہو کے کہے کہ آج ہم پھر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کس کو پڑھائیں، اور ایک اجماع کے ساتھ ایک بندے کو کھڑا کریں اور کھڑا کر کے اسے زبردستی پیچھے سے دھکا دے کے وہ کہ میں نہیں بیٹھنا چاہتا، کہ نہیں نہیں جی آپ بزرگ ہیں، آپ بڑے ہیں تو آج وہ نہیں آ سکے تو آپ بیٹھ جائیں۔ اسے زبردستی کوئی شریر پکڑ کے بٹھا دے، اب وہ بیٹھ کے کھانسنا شروع کر دیں تو آپ آگے سے چپ بیٹھے ہیں، بھائی بٹھایا ہے تو پڑھاؤ، تو وہ کہیں لیں صاحب سن لیں آپ نے مجھے پکڑ کے بٹھا تو دیا ہے، پڑھ میں لیتا ہوں لیکن اگر کچھ غلط پڑھ دوں تو مجھے ٹھیک کر دینا۔ جس نے ہاتھ اٹھایا ہے شہزادی اس ہاتھ کو سلامت رکھے، یقیناً تمہاری نگاہ تاریخ پہ ہے تو ہاتھ اٹھائے، ہر بات تو ممبر سے بھی کھول کے بیان نہیں ہو سکتی۔ وہ کھانستے ہوئے کہہ دے کہ حضور پکڑ کے بٹھا دیا ہے، بس آ گیا ہوں، بیٹھ گیا ہوں، آج مولانا نہیں آئے تو چلو میں کوشش کرتا ہوں میں جتنا پڑھ سکوں، لیکن اگر کچھ غلط پڑھ دوں ٹھیک کر دینا۔ مجمع خاموش ہے کہ چلیں ٹھیک ہے جی آپ غلط پڑھیں گے تو ہم ٹھیک کر دیں گے، سنائیں کچھ۔ وہ سنانے کے لیے تیار ہوئے تو یہ سامنے سے ایک چھوٹا سا بچہ اٹھا، اس نے کہا جی مولانا آصف الوی جب کل تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی تھی، ہمیں اس کے ضمن میں کچھ باتیں پوچھنی ہیں۔ اب وہ بیٹھ تو گیا میری جگہ پہ، تیاری اس کی تھی کوئی نہیں، تو اس نے کہا بیٹا کیا قرآن میں کوئی سورہ بقرہ بھی ہے؟ کوئی قرآن میں کوئی سورہ بقرہ نامی سورت بھی ہے؟ اچھا بیٹا قرآن میں یہ سورت اس نام کی کوئی سورت ہے؟ اب وہ پریشان ہو گیا جس نے اسے بٹھایا تھا، اسے تو نہیں پتا تھا کہ بچہ سوال کر دے گا۔ اب مجلس کا ماحول خراب ہونے لگا، اب وہ مجاہد شاہ جی بیٹھے ہیں بزرگ ہیں، ان کو پتا چل گیا کہ یہ سارے الزام ہمارے اوپر آ جائے گا کہ جی الحیدر ٹرسٹ میں یہ چلتا ہے کہ ایک بندہ ممبر پہ بیٹھ گیا اور اس کو یہی نہیں پتا کہ سورہ بقرہ نام کی کوئی سورت بھی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ماحول خراب ہو گیا، الزام پورے کا پورا جو ہے نا وہ مجلس پہ آ جانا ہے۔ وہ فوراً اٹھے اور فوراً اٹھ کے آ کے انہوں نے مائک پہ کہا بھائی یہ جو بیٹا سوال ہے نا یہ سوال بعد میں پوچھ لینا، ہم بتا دیں گے قرآن میں بیٹا سورہ بقرہ ہے اور اللہ کی یہ قرآن کی بھیجی ہوئی سورت ہے اور خدا نے اس میں، اب انہوں نے جواب دے کے بچے کی تسلی کروا دی۔ اب وہ جس بوڑھے کو بٹھایا تھا نا اس نے دیکھ لیا کہ مجاہد شاہ جی نے نا فوراً آ کے حالات کو کنٹرول کر لیا ہے۔ آپ چلے گئے تو وہ شاہ جی کو لے کے ادھر جا رہا تھا، ادھر جا کے شاہ جی کو پیچھے مڑ کے کہتا شاہ جی اگر آج آپ نہ ہوتے میں مارا گیا تھا۔ میں مارا گیا تھا کہ میں جتنی بڑی چول مار بیٹھا تھا کہ میں نے تو انکار کر دیا تھا کہ سورت ہی کوئی نہیں ہے،
تو شاہ جی فوراً ہاتھ پکڑ کے کہیں گے میں نے بھی عزت تیری نہیں بچائی. بات مجلس پہ آ رہی تھی. کل کو لوگوں نے کہہ دینا تھا مجلس حسین میں جو مرضی ممبر پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. بندے علی سے کہتے ہیں یا علی تو نے بچا لیا. فرمایا عزت تمہاری نہیں بچائی, عزت محمد کی بچائی. نس کیا ہے خلافت کی, دلیل کیا ہے؟ بھئی ہم پوچھ رہے ہیں نا, ہم سوال پوچھ رہے ہیں. سارا سال نہیں میری قوم کے بچوں سے پوچھتے. محرم شروع ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پہ شروع, گھوڑا کہاں لکھا ہے, ماتم کہاں لکھا ہے, زلجنا کہاں لکھا ہے, کالے کپڑے پہننا کہاں لکھا ہے, لکھا ہے لکھا ہے لکھا ہے. کہنے والوں کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ کہ خلافت کہاں لکھی ہے. بھئی ساری زندگی ہم ہی بتائیں, جواب ہم دیں, ہم کٹہرے میں کیوں کھڑے ہوں؟ سوال کا ویسا ہی جواب دیا کرو. جناب بہلول بیٹھے ہوئے تھے دربار میں, اور دربار میں اہل علم کے درمیان ایک بحث چل رہی تھی. ایک حدیث بنی بنائی حدیث لے آئے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میری امت کے تمام اعمال اگر قیامت والے دن میزان پہ, ترازو پہ ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور ایک بندہ اس کے عمل اس پہ رکھے جائیں تو اس کا پلڑا امت تمام کے اعمال سے زیادہ وزنی ہوگا. اب یہ حدیث بنی تھی, یہ ہوم میڈ حدیث تھی. تو جب یہ حدیث پڑھی تو سارے علماء آپس میں کہنے لگے ہاں 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 میں نے بھی حدیث سنی, ہاں میں نے بھی یہ حدیث سنی, ہاں میرے بات. اب ان کے نام لکھے جا رہے تھے کہ اس نے بھی گواہی دی, اس نے بھی گواہی دی, اور مورخ تاریخ لکھ رہا تھا, مورخ تاریخ لکھ رہا تھا. نامہ نگار بیٹھا ہوا تھا نا دربار میں. درباروں میں ہر طرح کا صحافی بیٹھتا تھا. وہ لکھ رہا تھا کہ ایک حدیث پڑھی گئی ہے دربار میں اور فلاں فلاں اس دور کے اس عہد کے علماء نے اس کو آن کیا ہے کہ یہ حدیث نبی کی ہے. سب کہہ رہے ہاں ہاں ہے. بادشاہ نے خوش ہو کے کہا چلیں آج الحمدللہ ہم نے ایک دین کا کام کیا کہ آج ایک حدیث پہ متفق علیہ تمام نے اس کو پاس کیا کہ یہ حدیث رسول کی ہے. اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو پوچھ سکتا ہے. بہلول نے ہاتھ کھڑا کر لیا. اب بہلول کو پتا تھا کہ اتنے لوگوں نے کہہ دیا کہ حدیث صحیح ہے. جب میں نے کہنا نا صحیح نہیں تو فوراً اتنے مولویوں نے فوراً میرے اوپر قتل کا فتویٰ لگا دینا کہ اس نے اتنے علماء کی توہین کر دی ہے, اتنے دیندار. اب میں نے کہا تھا جیسا سوال ویسا جواب. بہلول نے ہاتھ کھڑا کیا. بادشاہ متوجہ ہوا, مولویوں کے سر چکرا گئے. اب یہ کیا بتائے گا؟ بادشاہ نے بہلول کی طرف دیکھ کے کہا اچھا تو آپ کو اس سے اختلاف ہے, آپ کہتے ہیں یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے. اس نے کہا نہیں حدیث ٹھیک ہے, ترازو ٹھیک نہیں ہے. ہائے 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 ہائے, حدیث ٹھیک ہے, ترازو ٹھیک نہیں. ساری امت کے عمل ایک بندے کے ساتھ. تو آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں یہ کہاں لکھا ہے, یہ کہاں لکھا ہے, یہ کہاں لکھا ہے. آج ہم پوچھنے بتا دیں کہ آپ نے جو پہلا خلیفہ بنایا یہ کہاں لکھا ہے. کہتے جی نہیں, امت نے اکٹھے ہو کے اجماع سے بنا دیا تھا. اچھا امت نے اجماع سے بنا دیا تھا. خدا قرآن میں کہتا جب اللہ نے پہلا خلیفہ بنایا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ, جب اللہ نے پہلا خلیفہ بنایا تھا تو فرشتوں نے اجماع کے ساتھ اللہ کو جواب دیا تھا اسے خلافت نہ دے, زمین پہ فساد ہو جائے گا. خدا نے فرشتوں کے اجماع کو ٹھکرایا اور کہا چپ, صرف سجدہ کرو. اب سر پہ قرآن رکھ کے بتانا جو اللہ اپنی خلافت پہ معصوموں کا اجماع برداشت نہیں کرتا. اجماع کی حیثیت کیا تھی؟ کیا وہ جتنے لوگ تھے, جتنے بھی لوگ تھے, کیا وہ سارے کے سارے اسلامی اس پوزیشن میں تھے کہ وہ زمین پہ اللہ کی خلافت کا انتخاب کریں؟
میں نے 2 دن پہلے والی مجلس میں بتا دیا کہ کیسے یہ انتخاب ہوا تھا، زیادہ لمبا واقعہ تو ہم دوبارہ پڑھ نہیں سکتا۔ اب یہ خلافت کہاں ہوئی؟ یہ سقیفہ میں بنی۔ کس نے؟ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا۔ یہ ہے تمہارے پاس پہلی خلافت کی دلیل کہ پہلا خلیفہ سقیفہ بنی سعدہ میں بنا، اور کسی نے اعلان نہیں کیا تھا، رسول واضح کوئی پالیسی نہیں دے کے گئے تھے، ایک صحابی نے بعد میں اس کا ہاتھ پکڑ کر بلند کر کے کہہ دیا کہ یہ بزرگ ہیں، نبی کے رشتہ دار ہیں، نبی کو زیادہ محبوب بھی ہیں، میں بھی ان کی بیعت کرتا ہوں، آپ بھی ان کی بیعت کر لیں۔ یہاں سے پہلا خلیفہ بن گیا۔ پھر پہلا جاتا ہوا جس نے اسے بنایا تھا خلافت اس کی طرف دے کے چلا گیا، پھر اس نے ایک کمیٹی بنا دی، پھر خلافت تیسرے خلیفہ کے پاس چلی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے تمہارے پاس خلافت کی نص۔ اب یہ ہے خلافت والوں کے پاس دلیل، سقیفہ میں بنا، اجماع سے بنا، ایک صحابی نے ہاتھ پکڑ کے بلند کیا۔ اب ہم سے پوچھو ہم نے علی کو امام کیوں بنایا ہے؟ نہ اجماع کے ساتھ بنایا، نہ ووٹوں کے ساتھ بنایا۔ رسول اللہ نے اپنی آخری حج میں حجت الوداع کے موقع پر علی کا ہاتھ پکڑ کر بلند کر کے لوگوں کو بتایا کہ یہ جو اعلان میں اس کی ولایت کا کر رہا ہوں یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، ابھی جبریل آیا اور اس نے مجھے کہا ہے کہ اگر تو نے یہ نہ پہنچایا تو تو نے رسالت کا کچھ بھی نہیں پہنچایا، اس لیے علی اور علی کے بیٹے میرے بعد تمہارے مولا اور تمہارے ولی ہیں۔ یہ ہے ہمارے پاس امامت کی دلیل۔ شیعہ ہو سنی ہو فیصلہ گھر جا کے کرنا۔ اور میرا اہل سنت بھائی کس ماحول میں زندگی گزار رہے ہو؟ ایک خلیفہ بنا نبی کی زندگی میں، ایک بنا نبی کے بعد، ایک بنا غدیر میں، ایک بنا سقیفہ میں، ایک کا ہاتھ نبی نے بلند کیا، ایک کا ہاتھ صحابہ نے بلند کیا، ایک بنا میں، ایک بنا 1,24,000 صحابہ میں۔ اب مجھے بول کے بتاؤ قرآن میں اطاعت نبی کی واجب ہے یا صحابی کی واجب؟ اللہ کا بنایا ہوا، ایک کو نبی بنا رہا ہے، ایک کو صحابی بنا رہا ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جو محمد دے وہ لے لو، جس سے روکے اسے رک جاؤ۔ رسول نے ہمیں علی دیا، ہم نے لے لیا۔ میں 8 محرم الحیدر ٹرسٹ میں اعلان کر کے ویڈیو کیمرے پہ کلپ بنوا کے وائرل کرنے لگا ہوں آپ کی تائید کے ساتھ۔ اب اگر میں صرف اعلان کروں گا اور مجمع خاموش رہے گا تو لوگ کہہ دیں گے یہ صرف اس نے خود اپنا کیا، اس کے مجمع کی سے تائید نہیں تھی۔ میں الحیدر ٹرسٹ میں یہ قرارداد پاس کرواتے ہوئے یہ اعلامیہ پوری دنیا کو سنانے لگا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ مجھے 14 کی سچائیوں کی قسم ہے، اگر خم غدیر پہ رسول حضرت ابو بکر کا ہاتھ بلند کرتے ہم انہیں خلیفہ مان لیتے۔ اگر رسول اعلان کرتے خدا کی قسم ہم مان لیتے۔ ہمیں کیا مجبوری بنی تھی کہ ہم کسی کا انکار کریں؟ رسول اللہ نے بلند ہی نہیں کیا، رسول نے کہا ہی نہیں، حکم ہی نہیں دیا۔ ماتم کرتے ہیں شیعہ بدعت ہے۔ بدعت کیوں ہے جی؟ کہتے ہیں نبی کی زندگی میں تو تھا ہی نہیں۔ اچھا تو مان گے نا جو نبی کی زندگی میں نہ ہو وہ بدعت ہوتا ہے؟ جو ہاتھ نیچے ہے یار آپ کیا سننا چاہ رہے ہیں؟ یہ گھوڑا نکالتے نبی کی زندگی میں تو تھا ہی نہیں، ماتم کرتے نبی کی زندگی میں تو تھا ہی نہیں۔ اچھا جو نبی کی زندگی میں نہیں ہوتا وہ نہیں مانتے نا، تو یہ نبی کی زندگی میں خلیفہ تھے ہی نہیں۔ بھئی آپ ہمیں بتائیں، آپ ہمیں منوا لیں، دلیل دیں، ہمیں مان لیں۔ جہاں دلیل نہیں ہوتی وہاں گالی وہاں گولی۔ جب دلیل ختم ہو جاتی ہے، جب علم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، جب ہدایت ہی نہیں ہے، ہم آپ پہ سوال کر رہے ہیں، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، بھائی دلیل دے دیں۔ ہمارے پاس دلیل ہے امیر المومنین اور ان کے بیٹوں کی امامت غدیر، اور 1.25 لاکھ صحابی
موقع کے گواہ. اچھا مولا علی دو طرح سے خلیفہ ہیں, سلیکشن سے بھی اور الیکشن سے بھی. سلیکشن اللہ نے کی غدیر میں, چوتھے نمبر پر الیکشن ہوا, پھر علی الیکٹ ہو گئے. لیکن علی والے الیکشن میں اور پہلے الیکشنوں میں فرق تھا. علی فارم 47 سے آئے تھے, میجورٹی مان رہی ہے. یقین کریں اگر صرف الیکشن کو ہی دیکھا جائے کہ پہلی خلافت کے الیکشن میں اور علی کے الیکشن میں کیا فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. پہلی خلافت کا الیکشن چھوٹے سے چوک میں ہوا, اس الیکشن میں اس لمحے مدینے کی میجورٹی نے اختلاف کر دیا. کیسے؟ انصار کا قبیلہ پورے کا پورا انکار کر گیا, بنو خزرج نے انکار کر دیا. سعد بن عبادہ جو ان کا سربراہ تھا وہ خود کینڈیڈیٹ تھا, اس کے مقابلے میں جب زبردست اسے بنوا لیا تو پورے کے پورے انصار جو ہے وہ الیکشن سے بائیک آؤٹ کر گئے, انہوں نے بیعت کی نہیں. سعد بن عبادہ انصاری نے آخری لمحے تک بیعت نہیں کی, نہیں مانا. اور آج کتابوں میں لکھا جی سعد بن نبی عبادہ انصاری کو جنوں نے قتل کر دیا تھا. ہاں جو اہل علم بیٹھے وہ میری تائید کرے, جو لٹریری بیٹھے. جناب سعد بن عبادہ انصاری, اس کا اسلام میں سب سے بڑا احسان ہے. یہ مہاجر جب مدینے سے نکل کے مکہ سے نکل کے مدینہ آئے ہیں تو یہ مدینے میں سردار تھا خزرج قبیلے کا. اس نے فوراً اپنا مال تقسیم کیا. اس نے کہا یہ جو ہجرت کر کے آئے انہیں میرا مال دو. یہ روزانہ لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا. اس نے انصار قبیلے سے کہا جس کے پاس 2 جانور ہیں ایک ان کو دے دو, 2 گھر ہیں ایک ان کو دو. سب سے زیادہ احسان کیا تھا اس نے. یہ کہتے جی شیعہ صحابہ کی بات نہیں کرتے, لو میں کر رہا ہوں. سعد بن عبادہ انصاری نے اسلام میں مسلمان جو مکہ چھوڑ کے آئے تھے ان پہ سب سے زیادہ احسان کیا تھا, اور انہوں نے پہلے خلیفہ کی بیعت نہیں کی تھی. ان سے زبردستی چھڑوا دیا گیا تھا مدینہ, اور بعد میں ان کو سفر کے دوران نامعلوم جگہ سے ایک تیر آیا اور لگا اور مدینے میں مشہور ہوا, جنوں نے قتل کر دیا. آج تک کتابوں میں سعد بن عبادہ انصاری کا لکھا ہے. سعد بن ابی عبادہ انصاری بڑے برگزیدہ اصحاب رسول تھے, لیکن ان کو جنات نے قتل کر دیا تھا. جنوں نے قتل کیا, ہمیں پتا ہے کنہوں نے کیا ہے. سیکریٹ ایجنسیز اس دور میں بھی تھیں, انہیں قتل کر دیا. سعد بن ابی عبادہ انصاری نے نہیں بیعت کی. تو اب اگر الیکشن کو ایکول کیا جائے تو الیکشن پہلی خلافت کا دیکھ لو اور چوتھی کا دیکھ لو. آپ سلیکشن کو نہیں مان رہے, آپ کہتے جی اللہ نہیں بناتا بندے بناتے, تو آؤ بندوں کے بنائے پہ فیصلہ کر لیتے ہیں. بندوں کے بنائے پہ فیصلہ کرو نا. پہلی خلافت کے دور میں چھوٹا سا چوک سقیفہ بنی سادہ وہاں پر ہوئی. ابو العلا مودودی, ابن خلدون, شبلی نعمانی, ابن اسیر, ابن کثیر, یعقوبی, جہاں جہاں تک جانا چاہو گے میں پیچھے پیچھے چلوں گا, ایک ایک تاریخ سے دکھواؤں گا تمہیں. سب نے لکھا کہ انہوں نے جب فیصلہ کیا اور فیصلہ کر کے چھوٹے سے گروہ 4 بندے تھے پہلے جنہوں نے بیعت کی, 4 اور 4 بندے بیعت کر کے تلواریں نکال کے مدینے کی گلی میں آ رہے تھے, اور سامنے سے کوئی بندہ آتا اس کا ہاتھ بڑے زبردستی پکڑ کے کہتے ہو گئی تیری بیعت. ہاں میں مذاق نہیں کر رہا, میں حقائق پڑھ رہا ہوں. ہو گئی تیری بیعت بس. اسے کہا ہوا کیا ہے, کون ہے یہ, کیا ہوا ہے؟ کہنے کہ وہ ان کی خلافت کا اعلان ہو گیا ہے. آگے سے بندہ آ رہا, اس کا ہاتھ پکڑ کے بس بیعت ہو گئی تیری, اب خاموش, اب تو بیعت میں آ چکا ہے. یہ بیعت ہو رہی تھی. علی نے ایسے ایک دن بھی بیعت نہیں لی. پہلا خلیفہ جاتے ہوئے دوسرے خلیفہ کا, اور دوسرا خلیفہ بیماری کی حالت میں کہہ رہا ہے جلدی مجھے دو, میں تمہیں کچھ لکھ کے دوں تاکہ میرے بعد یہ بندے کمیٹی میں بٹھا دینا. اچھا نبی جب آخری وقت کہہ رہے تھے کہ لاؤ, وہ کسی نے نہ دیا, پھر کمیٹی بنوائی. لیکن جب مولا امیر المومنین کی خلافت کا دور آیا, پھر جب مسلمان علی کے پاس آئے, یا علی آپ حکومت کو قبول کیجئے, علی نے فرمایا ایسے نہیں, مسجد میں آؤ.
300 असहाब बदर जिंदा थे जिन्होंने मौला अली के हाथ पे बैयत की। बैयत रिजवान वाले असहाब मौजूद थे जिन्होंने अली के हाथ पे बैयत की। सिर्फ 19 अफराद वो थे जिन्होंने अली के हाथ पे बैयत नहीं की। 19 अफराद थे, उनके नाम किताबों में लिखे। अब्दुल्ला इब्न उमर ने बैयत नहीं की, साद बिन अबी वकास ने बैयत नहीं की, मुगीरा इब्न शोबा ने बैयत नहीं की। अली ने इनमें से किसी से भी जबरदस्ती बैयत नहीं ली। इन्होंने मस्जिद में अंदर खड़े होकर कहा अली हम तेरी बैयत नहीं करेंगे। अली फरमाया बैयत ना करो लेकिन मदीने का अमन खराब नहीं करना। जनाब सैयदा सुनो, करबला के हकाइक सुनो, शियो करबला के राज सुनो। जनाब सैयदा रसूल अल्लाह के जाने के बाद रोजाना ये जो हम हाथ में खाके शिफा की तस्बीह पकड़ते हैं, सबसे पहले कब्र की खाक की तस्बीह बीबी ने बनाई थी और जनाब हमजा की कब्र की मट्टी लेके उसकी तस्बीह बनाई थी। जनाब हमजा की कब्र जो जा चुके हैं वो मेरी तायीद करना, जो नहीं गए वो जाके रिसर्च करना और गूगल्स पे चले जाना, जाके देखना कि बनी हाशम के मोहल्ले से जनाब हमजा की कब्र का कितना फासला है। जनाब ज़हरा घर से निकल के रोजाना वहां जाती थी और वहां जाके बैठती थी और बैठ के रोती थी। मैं फजाइल पढ़ रहा हूं। एक दिन महबूब बिन लबीद एक सहाबी अपनी बीवी के साथ गुजर रहा था। ये जनाब हमजा की करीब से गुजरा, कब्र के करीब से, तो इसकी ज़ौजा ने कहा बिन्ते पैगंबर बैठी है। इसने कहा जल्दी जा, अच्छा मौका है, मेरे दिल में कुछ सवाल है, इनके जवाब लेके जा, क्योंकि रसूल की बेटी है, मैंने जा सकता, तू जा, जाके पूछ के बीबी तेरे पास क्या दलील है कि अली खलीफा है। उसकी बीवी गई और अहले सुन्नत किताबों में लिखा है, बीबी ने कहा अली की खिलाफत, क्या ये दलील काफी नहीं है कि मेरा बाबा रसूल उसकी खिलाफत का ऐलान करके गया था। इस सहाबी की बीवी है और उसने उसके अपने शौहर से कहा, महबूब से, कि बीबी कह रही है कि मेरा बाबा ऐलान करके। उसने कहा पूछ क्या, कब किया था। ये दोबारा वापस आई, दोबारा आके कहती शहजादी पूछना चाहती हूं कि रसूल अल्लाह ने कब आपके शौहर की खिलाफत का ऐलान किया था। बीबी ने कब्र से सर उठाया और फरमाया गदीर को फरामोश कर दिया तुम लोगों ने, भुला दिया तुम लोगों ने गदीर को। वो फिर गई और फिर जाके अपने शौहर से कहती है, बीबी कहती है कि तुमने गदीर को फरामोश कर दिया। वो कहता आखिरी सवाल पूछा, जाके बीबी से पूछ अगर खिलाफत अली का हक था तो अली ने आपको दरबार में क्यों भेजा, खुद अली अपने हक के लिए क्यों नहीं आए। हक था ना तो आ जाते। ये सवाल जो आज मिंबर पे या सोशल मीडिया पे आपसे पूछा जाता है, ये एक सहाबी की बीवी ने जनाब सैयदा से पूछा। अब मैं जवाब सैयदा पेश करने लगा। उसने कहा अली ने आपको क्यों दरबार में भेजा, अली खुद क्यों नहीं आए। उस औरत ने आके कहा शहजादी अगर खिलाफत अली का हक था तो अली खुद क्यों नहीं आए। जवाब सुनना सैयदा का और घर तक तसल्ली रहेगी तुम्हें। जनाब सैयदा देख के कहती है काबा तवाफ करवाने के लिए घरों में नहीं जाता, और मेरे बाबा की हदीस है ए अली तेरी मिसाल मेरी उम्मत में काबे की है। ए अली तेरी मिसाल मेरी उम्मत में काबा की है। काबा तवाफ करवाने के लिए नहीं जाता, मुसलमान तवाफ करने के लिए काबा के पास आते। अली को खलीफा मानना मुसलमानों का हक था, अमीर अल मोमिनीन पे नहीं था कि ये बनाएंगे तो खलीफा बनेंगे। अली के पास तो खिलाफत थी, खिलाफत अर्जी के मालिक तो अली थे। भाई शबे कदर में कोई बंदा सर पे कुरान रख के सारी रात अमाल करता रहे तो शबे कदर की फजीलत में इजाफा हो जाएगा। और अगर लैलतुल कदर में कोई बंदा सारी रात सोया रहे तो लैलतुल कदर की फजीलत में कोई कमी आ जाएगी। लैलतुल कदर की ना इज्जत में इजाफा होता है ना उसकी फजीलत में कमी आती। ना किसी के सोने से वो कम होती है ना किसी की इबादत करने से वो बढ़ती है। अली किसी के छोड़ने से घटता नहीं है और अली किसी के मानने से बढ़ता नहीं है। हाँ अली को छोड़ने वाला रोज घटता है और अली को मानने वाला रोज बढ़ता है। गदीर के बाद मुसलमानों ने ये असबाब करबला हैं, ये असबाब करबला हैं। करबला को सिर्फ करबला से शुरू ना करना, करबला को रोज़े अव्वल से शुरू करना,
کہ کربلا کے اسباب کیا ہے.